بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 139 میں کتاب الطب والرقاء فصل اول سے حدیث نمبر 4514 اور 15 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطب والرقاء، طب اور جاڑ پھونک کا بیان. قال اللہ تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى في مقام آخر رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الطب طا پر کسرہ مشہور ہے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں طا پر زبر زیر اور پیش تینوں حرکات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. الطب هو علاج الامراض، یعنی بیماری کے علاج کرنے کو طب کہتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں طب تینوں حرکات کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، طب، طب اور طب. اسی سے طبیب ہے جو معالج کو کہتے ہیں. طا کی فتح اور طا کے ضمہ اور طا کے کسرہ کے ساتھ تینوں حرکات اس کے اندر جائز ہیں. اگر طب طا کے زبر کے ساتھ ہو تو یہ طبیب کو بھی کہتے ہیں اور اپنے کام میں ہر ماہر کو بھی کہتے ہیں. متطبب علم طب پڑھنے والے نئے اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو کہتے ہیں. طب کی دو قسمیں ہیں، طب جسمانی اور طب روحانی. حفظان صحت اور دفع مرض کی غرض سے علاج معالجہ کو طب جسمانی کہتے ہیں، جس کا تعلق ظاہر بدن سے ہوتا ہے، اور باطنی اور روحانی امراض مثلا کینہ، حسد، حرص، لالچ، تکبر، غرور اور برے اخلاق اور عادات اور برے اعمال کے ازالہ کے لیے جو علاج معالجہ ہوتا ہے اسے طب روحانی کہتے ہیں. تاجدار انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد اگرچہ طب روحانی تھا، لیکن چونکہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے تاجدار انبیاء نے طب جسمانی سے متعلق بڑے واضح انداز میں کافی مقدار تک اصول و قواعد بنیادی ضابطے امت کے سامنے رکھے ہیں. ان کی تفصیل علماء کرام کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہے. فن طب کے دو ماخذ ہیں. ایک ماخذ وحی الہی ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے بعض دفعہ تاجدار انبیاء کو بتا دیا گیا کہ فلاں مرض کا علاج فلاں چیز سے ہے. علم طب کا دوسرا ماخذ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ تجربہ سے کسی دوا کو کسی مریض کے لیے مفید پایا گیا. حیات الحیوان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان جب کسی درخت یا پودے کے پاس نماز پڑھتے تو پھر اس سے پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے. وہ نام بتاتا، پھر آپ پوچھتے کہ تو کس مرض کی دوا ہے تو وہ بتا دیتا، آپ اس کو لکھ لیتے. اسی طرح علم طب عام ہو گیا. جمہور امت اس پر متفق ہیں کہ علاج کے جواز پر کثیر دلائل کے پیش نظر علاج کرنا مستحب اور جائز ہے. بعض خشک قسم کے جو علماء ہیں وہ علاج معالجہ کا انکار کرتے ہیں اور مرض کا آنا تقدیر کہتے ہیں، اور جو آدمی مرض کا علاج کرتا ہے گویا وہ تقدیر کا مقابلہ کرتا ہے، اور تقدیر کا مقابلہ جائز نہیں ہے.
لہذا علاج جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کے اس مفروضے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ العلاج والدواء من قدر اللہ، یعنی جس طرح مرض تقدیر میں لکھا ہے بے عینی ہی اس کا علاج اور دوا بھی تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اعلیٰ توکل کا مالک ہو اور علاج نہیں کرنا چاہتا ہو تو علاج کوئی فرض نہیں ہے، صرف امر مستحب ہے، کرے نہ کرے یہ اس کی ثواب دید ہے۔ طب نبوی اور دوسرے لوگوں کے طب کے اندر فرق یہ ہے کہ طب نبوی کا نسخہ جب بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس کا علاج یقینی ہوتا ہے، اور دوسرے طب کے علاج میں یقین نہیں ہوتا، کہ یہی وہ چیز ہے جو بعض اطباء کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ طب نبوی میں ایک نسخہ کسی مرض کے لیے بتایا گیا ہوتا ہے لیکن وہ اطباء کے نزدیک مرض کے بالکل برعکس ہوتا ہے، بلکہ مرض کے لیے مضر ہوتا ہے۔ مثلا شہد پینا یہ دستوں کو لاتا ہے، اب دستوں کو دفع کرنے کے لیے بطور علاج مریض کو شہد دینا عام فہم سے بالا تر ہے، لیکن طب نبوی میں بتایا گیا ہے کہ یہ علاج ہے، اور واقعاتاً یہ علاج ہے، کیونکہ دست ایک فاسد مادے کی وجہ سے آتے ہیں اور وہ فاسد مادہ شہد کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ طب نبوی میں بطور خاص اس قاعدہ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی دوا کو کسی مرض کے لیے بطور خاص بچایا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال باقی مرکبات کے ساتھ ملا کر مقصود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مفرد حیثیت سے بھی کام کرتا ہے، لیکن عام طور پر طب نبوی کا بتایا ہوا نسخہ دوسرے مرکبات کے ساتھ ملا کر دینا مقصود ہوتا ہے۔ البتہ طب نبوی کا بتایا ہوا جز پورے معجون مرکب کے لیے بنیاد اور جز اعظم ہوتا ہے۔ طب نبوی میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لسان نبوت نے جس مرض کا ذکر کیا ہے مرض وہی ہو۔ مثلا بخار کے لیے لسان نبوت نے غسل کو مفید قرار دیا ہے، تو یہ ہر بخار کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص حجازی بخار کے لیے ہے۔ بہرحال مسلمان حکماء کو اس موضوع پر بصیرت کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ طب نبوی پر ملاحدہ اعتراض نہ کر سکیں۔ کئی صدیوں سے انگریز نے جس طرح مسلمانوں کے دیگر اسلامی شعبوں کو پامال کر رکھا ہے، بے عینی ہی اسی طرح اس نے طب نبوی پر بھی حملہ کرا ہے اور اپنا انگریزی علاج رائج کر دیا ہے اور طب نبوی کو مشکوک بنایا ہے۔ آج مسلمان ڈاکٹر اپنے اسلامی تشخص کو بلا چکے ہیں، وہ بھی کافروں سے مل کر طب نبوی پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ علاج معالجہ میں ضروری ہے کہ اپنے معالج پر تجویز علاج میں مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر معالج پر شک ہو گیا اور اعتماد نہ رہا تو علاج فائدہ نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح طب نبوی میں بھی علاج پر کامل یقین اور بھروسہ اور اعتماد ضروری ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم کو اللہ رب العزت نے شفا فرمایا ہے، شہد کو شفا قرار دیا ہے، زمزم شفا ہے، لیکن خلوص نیت اور کامل اعتماد اور یقین یہاں بھی ضروری ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اعتماد والوں کو فوراً فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال صحت بدن کی بنیاد 3 اشیاء پر قائم ہے: مضر صحت اشیاء سے احتراز کرنا، اصول صحت کے مطابق صحت کا خیال رکھنا، اخلاق فاسدہ سے جسم کو پاک رکھنا۔ الرقا کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ رقیہ کی جمع ہے۔ رقیہ جھاڑ پھونک اور منتر جنتر کو کہتے ہیں۔ اگر جھاڑ پھونک قرآن و حدیث کے نصوص اور اس کے وظائف سے ہو تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کلام معلوم المعنی نہیں ہے تو اس سے جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے، اور اگر کلام معلوم المعنی ہے لیکن اس میں شرکیہ الفاظ ہیں تو بھی ناجائز ہے، اور اگر وہ کلام معلوم المعنی ہے اور شریعت کی تعلیمات کے عین موافق ہے، اس میں کوئی شرک و بدعات کا لفظ نہیں ہے، تو اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ باقی جن احادیث میں جھاڑ پھونک کی ممانعت آئی ہے اس سے ناجائز جھاڑ پھونک کی نفی مراد ہے۔
آئیے طلبہ کرام مختصر سی گفتگو کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی پہلی فصل کی طرف۔ پہلی فصل میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ تعالی داء الا انزل له شفاء، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری اور پیدا نہیں کی ہے جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو، یعنی اللہ رب العزت نے ہر مرض کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے تاکہ اگر وہ مرض لاحق ہو جائے تو اس علاج کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں اور رسول کریم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، لہٰذا جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو بیمار خدا کے حکم یعنی اس کے مشیت و ارادہ سے اچھا بھلا ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوا صرف ظاہری سبب ہے، شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ براء بإذن اللہ، بیماری سے شفا یاب ہونے کو براءت کہتے ہیں۔ اس حدیث سے اور اس سے پہلی حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ جب کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو علاج معالجہ اور دوا استعمال کرنا مستحب ہے۔ جس طرح مرض کا لاحق ہونا تقدیر الہی کے تابع ہے، بعینی ہی اس کی دوا لینا، اس کا ازالہ کرنا، اس کا علاج کروانا یہ بھی تقدیر الہی کے تابع ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ دوا کے استعمال کے بعد اثر ڈالنے والا اور شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا حکم ہے۔ دوا صرف ایک سبب اور ذریعہ ہے، مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی علاج اور جھاڑ پھونک کے لیے بطور اصل اور بطور قاعدہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی دوا یا جھاڑ پھونک کو مؤثر بذات سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی طرف سے دوا وغیرہ کو مستقل حکم ہوتا ہے تب دوا اثر کرتی ہے، اور اسی نظریہ کو کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے متکلمین کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اس کھانے والے کے پیٹ کو سیر کرے اور پانی اس پینے والے کی پیاس کو بجھا دے، اور اگر کوئی شخص آگ میں گرتا ہے تو گرنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کو جلا دو ورنہ آگ اثر نہیں کرے گی، جیسے حضرت ابراہیم پر آگ نے اثر نہیں کیا تھا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ مؤثر حقیقی ذات خدا اور حکم خدا ہے، باقی سارے وسیلے ہیں۔